مختار سے متعلق سن لیجئے کہ حضرت میثم تمار نے ان کو بتایا کہ امیر المؤمنین نے ہمیں بتایا تھا اور کہا تھا کہ ایک آخری زمانے کے آخری جب کربلا کے فوراً واقعے کے بعد اللہ ایک ثقیف قبیلے کو ایک ایسے فرد کو بھیجے گا جو بہت طاقتور بھی ہے اور اہل بیت کی ولا بھی رکھتا ہے، بہت شجاع ہے، بہت دلیر ہے اور خوش روح ہے، شجاع ہے، ولائے اہل بیت رکھنے والا ہے۔ جب وہ میدان میں اترے گا تو اہل بیت کے تمام مظالم کے بدلے لے گا، جو کچھ میرے بیٹے حسین پہ ظلم کیے گئے ہوں گے سب کے بدلے لینے والا ہوگا۔ کہا کہ اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے بھیجے گا تو کوفے کے جتنے ظالم ہیں پناہ مانگیں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ظالموں کے دنوں کو تنگ کر دے گا اور ایک مختار ہمارے سارے بدلے لے گا۔ یہاں پہ ایک اور جملہ اچانک ذہن میں آیا، پیش کرتا چلوں۔ عزیزان گرامی، آج آپ اتنے فضائل سنتے ہیں کہ جو اہل بیت پہ گریہ کرے، فرش عزا پہ بیٹھے، اس کا اتنا ثواب ہے، جو حسین پہ گریہ کرے اس کا اتنا ثواب ہے، اور جو خون حسین کا بدلہ لے، جو گریہ کرے اس کا اتنا ثواب ہے اور جو بدلہ لے اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ جو سارے قاتلوں کو فی النار کرے کہ قاتل سے پوچھتا جائے۔ اور ایک مرتبہ جناب مختار نے اپنے زرہ کو ذیب تن کیا، آئیے ذرا اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں۔ کوفے میں اعلان کر دیا گیا جو بدلہ لینا چاہتا ہے، جناب ابراہیم ابن مالک اشتر، جناب مالک اشتر کے بیٹے تیار ہوئے۔ کوفے کے جو تمام بڑے بڑے شیعہ تھے سب کو اعلان کر دیا گیا، کہا کہ مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی نے اعلان کر دیا ہے جو بھی خون حسین کا بدلہ لینا چاہتا ہے، اور نعرہ لگایا جو معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 12ویں امام علیہ السلام کا بھی یہی نعرہ ہوگا۔ پرچم پہ ایک ہی جملہ لکھا ہوگا، امام زمانہ علیہ السلام کے کیا لکھا ہوگا؟ یا لثارات الحسین، کہ یا لثارات الحسین، اے خون حسین کا بدلہ لینے والو۔ ثار کی جمع ثارات۔ اب میں جملے کی وضاحت کروں گا کیونکہ مجھے ویسا رسپانس نہیں ملا، اس کا مطلب مجھے تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی۔ ثار امام کی اگر آپ زیارت پڑھیں، اس وقت یہاں پہ سامنے نہیں ہے، تو زیارت وارثہ میں، زیارت عاشورہ میں، زیارات میں جملے جو آئے ہیں تو امام کو کہا گیا السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثارہ۔ آئمہ نے دو ہستیوں کو ثار اللہ کہا ہے، دو ہستیوں کو ثار اللہ کہا، ایک امام حسین کو اور دوسرا علی بن ابی طالب کو، کہا ثار اللہ۔ ثار کہتے ہیں پرانے زمانے میں عربوں میں جب ایک آدمی کو قتل کر دیا جاتا تھا تو جو اس کے خون کا بدلہ لینے آتا تھا اسے کہتے تھے یہ اس کا ثار ہے، سے الف رے ثار ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ ثار کہتے تھے جو بدلہ لینے آتا تھا مقتول کا اسے ثار کہا جاتا تھا، یہ بدلہ لینے کے لیے آیا، یہ ثار ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں امام حسین ثار اللہ ہیں، ثار اللہ ہیں، یعنی جن کے خون کے بدلہ لینے والا خود خدا ہے وہ ثار اللہ ہے۔ امام حسین وہ جن کے خون کا بدلہ خود خدا لے گا، وہ ثار اللہ ہے۔ وابن ثارہ، اور بیٹا بھی اس کا ہے کہ جس کے خون کا بدلہ خود خدا لے گا۔ کہ کائنات میں سب سے مظلوم دو ہیں، ایک علی ہے دوسرے ان کا بیٹا حسین ہے، کہ دونوں کے خون کا بدلہ خود خدا لے گا۔ اب اگر جس کے خون کا بدلہ لینے والا خدا ہو، اس خدا کی نمائندگی میں اگر کوئی مختار قیام کرے تو خدا کی تائید تھی نا۔ جناب مختار تیار ہوئے، میں اپنے الفاظ میں پیش کروں گا، آرام سے پیش کروں گا، اگر دل کرے تو داد دیجیے گا، نہیں تو خاموش سے سنیے گا۔ آئیں ذرا میں پیش کر رہا ہوں اپنے انداز سے۔ جناب مختار چلے، ایک مرتبہ اپنے سر پہ وہی خول رکھا، زرہ پہنی اور تلوار حمائل کی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، فوراً میدان میں اترے۔ کہا میں زمین پہ آنا چاہتا ہوں۔ جیسی زمین پہ اترے زمین قدموں کے بوسے دینے لگی، آسمان سے لبیک کی صدائیں آنے لگیں، ہوائیں سایہ کر رہی تھی، ہر طرف سے لبیک کہا جا رہا تھا، یا لثارات الحسین۔ کوئی حسین کہہ رہے تھے اے مختار یہ میری عطا کردی عزت ہے۔ اور جناب مختار میدان میں اترے، جہاں پہ اترتے تھے ہر انسان دیکھ کے گواہی دیتا تھا کہ آج محسوس ہو رہا ہے کہ واقعاً اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا ایسا ہوتا ہے۔ ہر کوفے کے اندر آدمی کے اوپر ایک ہیبت تھی، ایک جلال تھا، اور بڑے بڑے دشمنان اہل بیت بلوں میں گھس رہے تھے۔ جناب مختار نے کہا سب کو بتا دو کوئی بھی دشمن اہل بیت محفوظ نہیں ہے، کہیں پہ چلا جائے محفوظ نہیں، غاروں میں چھپ جائے میں نکال کے ماروں گا، بلوں میں گھس جائے میں نکال کے ماروں گا،
جب تک ایک ایک دشمن حسین ابن علی کو، علی ابن ابی طالب کو، ایک ایک دشمن کو، جب تک کہ ان دونوں کے ایک ایک دشمن کو مار نہ لوں، میں چین نہیں لوں گا، آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ میری ماں کو خبر دے دینا مختار تب تک پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائے گا جب تک کہ حسین کے دشمنوں کا بدلہ نہ لے لے۔ تو آج سارے یزیدیوں کو خبر کر دو، مختار کے ماننے والے آج بھی زندہ ہیں۔ مروانیوں کو بتا دو بلوں میں گھسنے کا فائدہ نہیں۔ آج بھی چاہے کہیں پہ بھی داعش والے ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، کسی کو بھی جب ایک مرتبہ جناب مختار کے ماننے والوں کو دوبارہ دیکھنا ہوگا تو سامنا ویسا ہی ہوگا جیسا کوفے میں 64 ہجری میں ہوا تھا۔